اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و بارک وسلم۔ برادران اسلام و دختران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعے کا دن ہے اور شوال کا جمعہ دوسرا جمعہ ہے۔ برادران اسلام، دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، ہر ایک کے مذہبوں کا ایک دن مقرر ہے۔ بنی اسرائیل ہفتہ مناتی ہے، تو پھر عیسائی برادری جو کہ بنی اسرائیل سے ہی تعلق تھا، انہوں نے اپنے لیے اتوار مقرر کر لیا۔ ہندوستان کے اندر منگل کو معتقد کیا جاتا ہے۔ بدھسٹ جو ہے وہ بدھ کو جو ہے نا اپنے آپ کو بہت معتبر سمجھتے ہیں۔ جمعہ عید للمسلمین ہے، اور قرآن شریف کے اندر اس نام کی پوری ایک صورت موجود ہے کہ جمعے کو آپ نے کرنا کیا ہے۔ دنیا کی کسی مذہب کے اندر، کسی بھی کتاب کے اندر ان کے اس مقدس دن کے بارے میں کوئی بھی ایسا ذکر موجود نہیں اس دن انہوں نے کرنا کیا ہے۔ لیکن کیونکہ ہر مذہب کا تعلق اس رب سے ہے، تو ہر مذہب نے اس دن عبادت کو ہی ترجیح دی ہے۔ مذہب دراصل تہذیب سکھاتا ہے، تمدن سکھاتا ہے۔ مذہب دراصل امن و شانتی کی طرف لاتا ہے۔ مذہب فساد نہیں بتاتا، ٹکراؤ نہیں کرتا، آپس میں لڑواتا نہیں ہے۔ اس لیے ہر مذہب نے اپنے دنوں کو مقدم کر کے، آپ نے دیکھا کہ عیسائی اتوار کے دن آپ دیکھتے کرسچن اپنے چرچوں میں جاتے عبادت کرنے کے لیے، اجتماعی عبادات کے لیے ایک دن مقرر کیا اور اس دن اجتماعی عبادات کرتے ہیں۔ لیکن کسی بھی کتب کے اندر جس طرح جمعے کا ذکر قرآن نے کیا، اجتماعیت کو کیا، اور اس دن کی جو اذان ہے، جب اذان سن لو تو روزگار چھوڑ دو، نماز کی طرف آ جاؤ اور جمع ہونا ہے جمعے کو، تو اس کی بڑی برکات ہے، بڑی فیوز ہے۔ آج کے دن کی امت مسلمہ کو اللہ ان فیوز و برکات سے مستفید فرمائے، اور یہ جو فتنے، یہ جو فرقے تعصب، یہ ٹکراؤ جو اس معاشرے کے اندر جو بن گیا ہے، جو بنایا جا رہا ہے، جس سے اس معاشرے کا جو اسلامی تہذیب و تمدن ہے وہ سب ختم ہو جا رہی ہے، اس کو واپس جو ہم نے بحال کرنا ہے۔ ہم نے روحانیت کی طرف آنا ہے، کیونکہ ہر اسلام کی ہر جو بھی ایونٹس ہے، چاہے جمعے کا ہو، چاہے وہ عید کا ہو، چاہے عیدین کا ہو، اس کا تعلق عبادت سے ہے، اللہ سے رجوع سے ہے، رب کے دربار میں سجدہ ریز ہونے سے ہے۔ تو امت مسلمہ جو سر اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہوتا ہے، جو سر اللہ کے دربار میں جھکتا ہے، اللہ اس کو اس کائنات میں اٹھاتا ہے۔ اس کائنات میں امت مسلمہ نے اگر سرخرو ہونا ہے تو اس رب کائنات کے دربار میں وہ حقیقی سجدہ جو ادا کرنا ہوگا، اس سجدے ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزاروں سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اس نجات کو ہم نے اس ایک سجدے کو جو ہے نا اللہ کی حضور پیش کرنا ہے، تاکہ یہ جو آج ہمارے امت مسلمہ جو کبھی اقوام متحدہ کو، کبھی IMF کو، کبھی ورلڈ بینک کو جو سجدے کرتے ہیں، تاکہ امت مسلمہ کو سے نجات مل سکے، امت مسلمہ سرخرو ہو سکے ان معاملات سے۔ امت مسلمہ کے خلاف آج ایک گرداب بنا دیا گیا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے آج تمام تر مادی طاقتیں، تمام تر قوتیں، تمام تر دجالی طاقتیں وہ امت مسلمہ کے خلاف برسر پیکار ہیں، اور مسلمانوں کو، جدید مسلمان اور قدیم مسلمان کے نام پر
ایک دوسرے کے خلاف محاذرائی کرا کر ٹکرا رہے ہیں. آپ دیکھیں ہندوستان کے اندر نہ کوئی جدید ہندو ہے نہ قدیم ہندو ہے. وہ اپنے اس بنیاد پرستانہ روش کو اپنایا ہوا ہے. اس روش کے ذریعے مسلمانوں کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے. اسی طرح اسرائیل کے اندر آپ دیکھیے، وسیع تر اسرائیل کی راہ کو اپنائے ہوئے اسرائیلی، وہ انہوں نے امت مسلمہ کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے. وہاں پر کوئی قدیم اسرائیلی، وہ یہودی، وہ جدید اسرائیلی نہیں ہے. وہاں تو جس جو ہے نا وہ اپنے وسیع تر اسرائیل کی مفادات کے لیے وہ سب ایک ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے چاہے جوان ہے. اسرائیل کے اندر ایک قانون ہے، 16 سال سے لے کے 18 سال تک کے ہر فرد کو اس نے فوجی ٹریننگ حاصل کرنی ہوگی. اسی طرح RSS نے بھی ہندوستان کے اندر جوانوں کو، اپنے خواتین کو اپنی ٹریننگ دے رہے ہیں تاکہ وہ جو ہے نا مسلمانوں کے خلاف وہ اٹھیں اور اکھنڈ بھارت کریں. اور آج ہمارا مسلمان، ہم ایک دوسرے کے خلاف دست و گریبان ہیں. ہم یہاں پر اس مملکت پاکستان کے اندر سیاسی محاذرائی میں لگے ہوئے ہیں. ہم اس مملکت پاکستان کے اندر جو اسٹریٹ وار ہے اس کی طرف جا رہے ہیں. آج آپ دیکھیں ان پاکستان کے اندر کس طریقے سے ہندوستان نے پاکستان کے پانی کو روکا. آج پاکستان کے اندر قحط سالی کی طرف جا رہے ہیں. آج چولستان پہ آپ دیکھیں کتنے وہاں کے جانور ہلاک ہو گئے. وہاں پر پانی کی کس قدر قلت ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے. ایک طرف ہندوستان نے جو کشمیر کے اندر، جو جموں کے وادی کے اندر اور جموں کے اندر جو نہریں پاکستان کو آ رہی ہیں، جو ستلج آ رہی ہے، جو جہلم آ رہی ہے، وہاں پر ہندوستان نے جتنے بھی آپ کے بین الاقوامی قوانین تھے سب کو ٹھکرا کر ہندوستان نے کیا کیا، وہاں پر اپنے ڈیم بنا دی. پاکستان جو ایک زرعی ملک تھا، پاکستان ایک وقت جتنے پنجاب کے اندر جتنے نہری نظام تھا، وہ دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام تھا. جو ایک زرعی ملک تھا، اس زرعی ملک کو بنجر کرنے کے لیے کس طریقے سے ایک لابی کی گئی. آج ہمارا 37 معاہدہ ختم ہو گیا. آج ہم بولتے رہ گئے ان کو، لیکن وہ 37 معاہدے کی کوئی قدر نہیں. وہ اپنے جو اصول ہے اس پر چل رہے ہیں تاکہ پاکستان کو نقصان سے نقصان پہنچائے. اور آج ہمارے سیاستدار، ان کو اس چیز کی فکر نہیں کہ بھئی ہم نے اس مملکت کو کس طریقے سے، اس نظام کو جو ہم نے لے کے چلنا ہے. آج ہم ایک دوسرے کے خلاف دست و گریبان ہیں اور اسٹریٹ وار چل رہی ہے. یہ اسٹریٹ وار چلائی جا رہی ہے. ایک طرف جو ہے نا وہ جو ہندو، وہ امت مسلمہ کو جو پاکستان تک آنے کے ان کا جو خواب ہے، وہ اس خواب کو تعمیر تک پہنچانے کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے وہ اپنی سازشیں بن رہے ہیں، خود کو منظم کر رہے ہیں. آپ نے برما میں دیکھا مسلمانوں کا حشر کیا کیا. آپ ابھی دیکھیے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا حشر کیا ہو رہا ہے. میرے بھائیوں، اس مملکت کی قدر کریں، اس مملکت کی قدر کریں، کیونکہ میں نے جس طرح عرض کیا جمعہ کا دن ہے اور سورہ جمعہ بھی اسی چیز کو جمع کرنے کے لیے آیا ہے کہ یوم الجمعہ جو ہے وہ جو ہے نا اس دن جب صدا دی جائے گی آپ نے اکٹھا ہونا ہے. اللہ رب العالمین نے اس پاکستان کی امت کو، قوم کو اکٹھا کر کے اس زمین پر حمد و ثنا کے لیے وہ نغمے گانے ہیں، حضور کی حمد و ثنا ہونی ہے. حضور کی جس طریقے سے آج یورپ تذلیل کر رہا ہے، کارٹون بنائے جا رہے ہیں، جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے اندر کتنے کی لوگ جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حرمت کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کس طریقے سے اذان پر پابندی لگائی جا رہی ہے. میرے بھائیوں، قدر کرے پاکستان کی، پاکستان کی فوج کی قدر کرے، پاکستان کی ریاست کی قدر کرے. آج جتنے طریقے سے آج میں نے اس سے پہلے عرض کیا، آج جس 5 سال سے جس طریقے سے اسٹرائٹ کرائم جو شروع ہوا ہے، اسٹرائٹ وار جو شروع ہوئے، جو ایک گلیوں کے ہر گلی میں، ہر گھر کے اندر نوجوانوں کو ورغلائے جا رہے ہیں. کوئی کسی کے خلاف، کوئی کسی کے خلاف، کوئی کسی کا پیٹ نہیں پھاڑے گا، کوئی کسی کو لاڑکانے میں نہیں گھسیٹے گا، کوئی کسی چور کو پھانسی نہیں دے گا. آپ نے مملکتوں، حکومتوں کو دیکھا کہ اسے اپنی مفادات کے لیے عوام کو ایک دوسرے سے لڑا رہے ہیں، اپنی مفادات کے لیے عوام کو ایک دوسرے سے لڑا رہے ہیں. اپنی مفاد پورے ہو جائے، نہ کوئی کافر ہے، نہ کسی پر فتوے ہیں،
نہ کسی کے اوپر کچھ ہے، بس یہ اکٹھا ہو جاتے ہیں. یہ میرے بھائیوں عوام کے میں خاص کر اس پڑھے لکھے طبقے سے میں درخواست کرتا ہوں، نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آئیے خدا را آپ کو نوجوانی میں تحمل پیدا کرنا ہے، بردباری پیدا کرنا ہے، تعظیم پیدا کرنا ہے، بڑے اور چھوٹے کی ادب و احترام پیدا کرنا ہے. یہ جو آج ہم جس طریقے سے معاشرے کو لے کے جا رہے ہیں، یہ معاشرہ یورپ کا بھی نہیں ہے. جس طریقے سے یورپ کو جو لوگ یورپ کو فالو کرنے والے ہیں، جو لوگ یورپ کے نظام کو اپنے لیے نمونہ سمجھنے والے ہیں، جن لوگوں نے یورپ کے نظام کو، ان کی مملکتوں کو، ان کی حکومتوں کو اپنے لیے نمونہ سمجھا ہوا ہے، جو وہاں کے نظام کو اپنے لیے ایک طریقہ کار بنانے والے، یہ جو آج ہم تہذیبوں کے ٹکراؤ کے چکر میں آ کر جو اپنے نوجوانوں کو جس طریقے سے ورغلا رہے ہیں، جس طریقے سے لڑا رہے ہیں، جس طریقے سے ان کے ذہنوں کی ذہن کی جو برین واش کی جا رہی ہے، ایک پارٹی کی دوسری پارٹی کے خلاف، ایک گروہ دوسرے گروہ کے خلاف جو لگا ہوا ہے، یہ یورپ میں بھی نہیں ہے میرے بھائیوں. وہاں پر تو یورپ کے اندر، ارے آپ اسلام کی بات چھوڑو، اگر یورپ کو فالو کرتے ہو تو یورپ کے اندر جو بھی پارٹی ہوتی ہے وہ اپنے منشور لگتی ہے عوام کے سامنے، وہ اپنا پروگرام عوام کے سامنے رکھتی ہے، وہ عوام کے فلاح و بہبود کے ہیلتھ کا پروگرام رکھتی ہے، ایجوکیشن کا پروگرام رکھتی ہے، وہ دفاع کا پروگرام رکھتی ہے، وہ ان کے جو ہے نا ان کے درمیان ٹاکرے ہوتے ہیں، مناظرے ہوتے ہیں، عوام بیٹھی ہوتی ہے، کویسچن کرتے ہیں، وہ بیٹھ کے اپنی بات کرتے ہیں، لوگوں کو اس پر قائل کرتے ہیں کہ بھئی میں اگر آ جاؤں گا تو یہ اپنی مملکت کے لیے، اپنی حدود علاقے کے لیے میں یہ ترقیاتی کام کروں گا، میں یہ فلاح کی کام کروں گا. یہاں پر تو وہ فلاح کے کام ایک طرف، یہاں پر تو صرف لڑا کے کام ہو رہے ہیں. ارے یورپ اسلام کے طریقے کو اگر نہیں اپنا سکتے ہو، یورپ پہ آتے ہو تو یورپ کے طریقے سے ارے اپنی پالیسیز کو عوام کے سامنے رکھو، عوام کو ایک دوسرے کے خلاف دست و گریبان مت کرو. خدا را یہ مملکت بڑی مشکلوں سے یہ اسٹریٹ وار سے نکلی ہوئی ہے، کیونکہ اسٹریٹ وار بھی کیا تھا اس سے پہلے جو پاکستان میں اسٹریٹ وار جو لڑائی جا رہی تھی، اس کے اندر کیا تھا کہ صرف اور صرف پاکستان کی فوج کو بدنام کیا گیا تھا. دہشت گردی کے نام پہ جو پاکستان کی فوج نے قربانیاں دی، جن جوانوں نے، افسروں نے، یہاں پر عوام کے اندر ایک ورغلائیت پیدا کر دی گئی تھی کہ یہ ساری جنگ فوج عوام کے خلاف لڑ رہی ہے، عوامی فوج کو مار رہی ہے، عوامی فوج کے خلاف ہے. آج وہ سیاسی لیڈر جو ہے وہی جو ہے نا فوج کے خلاف معاذ کر رہے. میری درخواست حکومت سے، میری درخواست چیف جسٹس آف پاکستان سے، میری درخواست چیف آف آرمی اسٹاف سے کہ یہ انتخابات اس مملکت کے مسئلے کا حل نہیں ہے. احتساب اس مسئلے کا حل ہے. پہلے پاکی ہو جائے، صفائی ہو جائے، ایک ایسی مملکت کا، ایک ایسی حکومت کا قیام کیا جائے کہ وہ بالکل مکمل طریقے سے یہ جو ناسور ہے، جس نے اس مملکت کے اس نظام کو پورے برباد کر کے رکھا ہوا ہے، جس نے نوجوانوں کے ذہنوں کو ورغلا کے رکھا ہوا ہے، جس نے اس عدالتی سسٹم کو تباہ کر کے رکھا ہوا ہے، جس نے اس نظام کے مملکت کو آپس میں دست و گریبان کر کے رکھا ہے، آج اس کو صفائی کرنی چاہیے. پہلے اس کی صفائی ہو، پھر جا کے انتخابات ہو. ابھی ایک کامیاب ہوا، اس کے خلاف روڈ پر آئے، پھر دوسرا آیا، اس کے خلاف روڈ پر آئے. ارے عوام تو آپ کو پارلیمنٹ میں بھیجتی ہے، جا کے آپ فیصلے پارلیمنٹ میں کریں. پھر الیکشن کے لیے بھی جو ہے نا آپ وہ عوام کو ورغلاتے ہیں، پھر الیکشن کے بعد بھی پارلیمنٹ کے فیصلے بھی آپ روڈ کے اوپر کرتے. اس کا مطلب کیا سی سیاست ہے؟ اس سیاست کا تعلق تو یورپ سے بھی نہیں ہے. جب آپ یورپ کے حوالے دے کے بات کرتے ہو، اس سیاست کا تعلق تو اسلام سے بھی نہیں ہے. جب اسلام کی سیاست کی بات کرتے ہو، مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہو، جو آپ شریعت کے نام پہ، کتاب کے نام پہ مسلمانوں سے ووٹ لیتے ہو، تو اس جو احتجاجی سیاست تو اسلام کا کام نہیں ہے. اسلام نے تحمل پیدا کیا، بردباری پیدا کی. وہ جو ایک جاہل تھے جو خود نہ تھے راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. تو میرے بھائیو، آج جمعے کا دن ہے، بختور دن ہے. آپ نے دیکھا قرآن شریف میں جمعے کے بارے میں ایک پوری کی پوری صورت آئی ہے، رمضان کے بارے میں، کیونکہ مہینے رجب بھی ہے، شعبان بھی ہے، رمضان بھی ہے، مبارک مہینے، لیکن کسی ایک مہینے کے نام پر کوئی صورت نہیں ہے. دن کے نام پر صورت آئی ہے. ہاں، شب قدر کے نام پر ہے، قدر کی رات کے ہے، لیکن یوم دن ہے. اس دن کی روشنی کو اندھیرے میں لوگ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں. ٹکراؤ اندھیرے میں ہوتا ہے، اجالے میں نہیں ہوتا. اس اجالے پاکستان کو اس ٹکراؤ سے نکالنا ہے. اس یوم الجمعہ کو، جو جمعے کی، جو پاکستان جمعے کی رات کو جو پاکستان
شب قدر کی رات میں رات 12 بجے نزول ملائکہ و اللہ نے ہمیں یہ پاکستان عطا کیا، یا حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر ہونے تک ہم نے اس پر جو ہے نا سلامتی لانی ہے، امن لانا ہے، اس زمین کے اوپر امن کو قائم کرنا آپ پاکستان کے سیاستدانوں کی، مسلح افواج کی، امت کے ہر فرد کی، وکلاء برادری کی، صحافی برادری کی، ہر کمزور سے کمزور مسلمان کی، ہر عاجز سے عاجز مسلمان کی، ہر غریب سے غریب مسلمان کی، ہر مالدار سے مالدار مسلمان کی، ہم سب کی امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ ہم متحد ہو کر اس مملکت پاکستان کے اس نظام کو پہلے صحیح کریں، پھر ہم اس پورے کائنات کو صحیح کریں گے۔ تو برادران اسلام، یہ بڑا آج کا دن جو دن جمعے کا یہ امت مسلمہ کے لیے جمع ہونے کا دن ہے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہیوں کو جمع کرے گا۔ پاکستان کی فوج اور یہ پختون حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہیں جنہوں نے اٹھ کر اس زمین پر اللہ اس کے رسول کی حمد کو قائم کرنا ہے۔ یہ اسلام کی نشاط ثانی کا دور ہے، کیونکہ جمعے کے دن کہا جاتا ہے حدیث مبارک میں سورہ کہف کی تلاوت جمعے کے دن کرا کرے، ایک جمعے سے اگلے جمعے تک ہر قسم کی مسیح الدجال کے فتنوں سے شر سے آپ محفوظ رہیں گے۔ تو اب سورہ کہف میں پوری کہف کی نشانیاں ہیں، پوری کہف کے بارے میں اس کے اندر، اور دوسری جگہ پر کہف کے بارے میں نہیں ہے۔ اسی طرح جمعے کے بارے میں اس ایک صورت کے اندر تمام ترجمہ کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیو، آپ سے میری درخواست ہے، امت مسلمہ کے ہر فرد سے درخواست ہے کہ آئیے، اس انتخاب سے بہتر احتساب ہے تاکہ ایک مرتبہ یہ اسٹریٹ وار کا خاتمہ ہو، اور ایک مرتبہ یہ جتنے بھی کرائم کے جو لوگ ہیں جو ہم کو ورغلا کر دھوکہ دے کر جو اسمبلی میں جا کر جو ہے نا جاتے ہیں، اس سب کا احتساب کیا جائے، ہر طبقے کا احتساب کیا جائے، ایک مرتبہ اس مملکت کو پاک کیا جائے، اس گند سے جو بدبو ہے اس گند سے پاک کر کے اس نظام کو محفوظ کر کے، اور خلافت علی منہاج نبوت کی طرح، کیونکہ نظریہ پاکستان ہی دراصل خلافت علی منہاج نبوت ہے، کیونکہ حمد کو قائم کرنا پاکستان کے بننے کا مقصد اسلامی تہذیب و تمدن کو قائم کرنا ہے۔ اور اسلامی تہذیب و تمدن کیا ہے؟ مدینہ کی ریاست کیا تھی؟ جس نے مدینہ کی ریاست نے وہاں پر بیٹھ کے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران جو اس وقت کی سپر طاقت تھی، روم جو اس وقت کی سپر طاقت تھی، مصر جو تھا، شام جو تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت اسلام کے خطوط لکھے، اسلام قبول کرو، اسلام قبول کرنے میں ہی نجات ہے، یا جزیہ دو، یہ جہاد فی سبیل اللہ کے تیار ہو جاؤ۔ پاکستان اس واسطے بنا ہے، پاکستان کو اللہ نے ایٹمی طاقت دی ہے، پاکستان کو اللہ نے روحانی طاقت دی ہے، یہ انقلاب روحانی طریقے سے ہوگا، اور یہ روحانی انقلاب جو ہے انشاءاللہ تعالی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی یہ اٹھیں گے، کیونکہ قرب قیامت کی تمام تر احادیث جو روایات پوری ہو چکی ہے۔ باب الفتن کو آپ دیکھ لیں، باب الفتن میں جو علماء کا کردار ہے، جو علماء سوء ہے، جو ادیب السماء یخرج من الفتنہ، ان سے فتنے پیدا ہوں گے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں ان سے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ فتنے یاد رکھیے، حدیث مبارک ہے، یہ فتنے لوٹ کر ان پر واپس جائیں گے جیسا رات کی اندھیری میں جو تارے جو ہے نا جو تارے سر جو گرتے ہیں، اسی طرح ان کے گھروں پہ ان کے اوپر یہ جو فتنے گریں گے۔ تو اللہ محفوظ رکھے علماء سوء کے شر سے امت مسلمہ کو، یہ منبر و محراب کی تقدس کو جو بے حرمتی کی جا رہی ہے، منبر و محراب کی تقدس کی حرمت کو بحال کرنا ہے۔ اور اس منبر محراب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر و محراب ہے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت ہے، یہاں سے جو ہے نا حمد و ثنا کو قائم ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین اس منبر و محراب کی عصمت و حرمت کو قائم کرے، اور امت مسلمہ کو ان فرقہ پرستیوں کی، ان میں سوء کی جو علماء سوء ہے ان کی چنگل سے آزاد کرے، اور یہ شر پسند جو ہے جو امت کو فتنے پیدا کر کے جو اسٹریٹ وار جو شروع کی گئی، اس اسٹریٹ وار سے امت مسلمہ نکل سکے، ایک مرتبہ اس کی صفائی ہو جائے۔ کیونکہ اگر گھر کے اندر آپ کی گندگی ہے، کسی جگہ گندگی پڑی ہوئی ہے، تو جب تک آپ جتنے بھی اگربتی لگا دو اس سے خوشبو سے نا وہ گندگی ختم نہیں ہوتی، آپ نے اس کی صفائی کرنا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے احتساب ہو، پھر انتقام ہو۔ یہی فقیروں کے جو ہے نا چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی میری درخواست ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان سے میری درخواست ہے کہ اس پر نظر ثانی کی جائے، اور یہ جو ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے، جو سیاسی اپنی سیاسی گروتھ کو بڑھانے کے لیے امریکہ اور
یورپ کے سامنے، پاکستانی عوام کے سامنے نہیں، امریکہ اور یورپ کے سامنے اپنی گروتھ کو بڑھانے کے لیے پاکستان فوج کے خلاف جو ہے نا زیر افشائی کی جاتی ہے، پاکستان کی فوج کے خلاف ایک جو ہے نا مہازارائی کی جاتی ہے، تو پھر میرے بھائیوں یہ پاکستانی فوج یا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہے، یاد رکھنا انہوں نے اٹھ کر اللہ اس کے رسول کی حمد کو قائم کرنا ہے، یہ وقت آنے والا ہے، اسی لیے پختونوں کو اور پاکستان کی فوج کو آپس میں ان شیطانی طاقتوں نے، ان یاجوج ماجوج کی فطروں نے ان کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑایا ہے، آج ان کے فاصلوں کو ختم کرنا ہے، فقیروں کا یہی کام ہے کہ فاصلوں کو ختم کر کے اللہ اس کے رسول کے لشکر کو متحد کرے، اور اللہ اس کے رسول کے لشکر کو متحد کر کر اسلام کے غلبے کے لیے، اللہ اس کے رسول کی حمد و ثنا کے لیے پاکستان کی فوج اور قبائل کی پختونوں کو، پاکستان کی عوام کو، ان کو متحد کرنے کے لیے سب سے پہلے احتساب ہونا چاہیے، تاکہ یہ احتساب ہو جائے، یہ پاکی ہو جائے، ایک گند ختم ہو جائے۔ دیکھیے نا، اب نماز کے لیے جب اگر آپ جاتے ہیں، آپ مسجد کو نماز کے لیے جانے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ آپ نے طہارت کرنی ہوتی ہے، آپ نے وضو کرنا ہوتا ہے، آپ نے لباس پاک پہننا ہوتا ہے۔ ارے امام مہدی کے لشکر کے سپاہی بننے کے لیے آپ نے پہلے اس گھر کو صاف کرنا ہوگا، اس زمین کو پاک کرنا ہوگا، کیونکہ یہ پاکستان ہے، پاک سرزمین شاد باد ہے، منزل حسین شاد باد ہے، یہ اس پاک سرزمین انشاءاللہ شاد و باد رہے گی، اور اس سرزمین سے اللہ اس کے رسول کی حمد قائم ہوگی۔ فقیروں کی یہی دعا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔